بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد سابق الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الذي جلاله وعم نواله وعظم شانه وجل ذكره وعظم اسمه بحمد وثناء حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی راتوں محبت اور عقیدتوں کا پیار پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق الجلال ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور رب الجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب الجلال اس مقدس دن کے صدقہ سے اور آنے والے مقدس ایام کے صدقے سے رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ذوالحج کے پہلے جمعہ مبارک کے اس مقدس نامہ پر رب الجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور رب الجلال کو نفوس قدسیہ جن کے ساتھ ان ایام کا تعلق ہے رب الجلال ان نبیوں کے صدقے سے ان نفوس قدسیہ کے صدقے سے رب الجلال ہمارے دلوں کو ہمارے قلوب کو پاکیزگی عطا فرمائے اور رب الجلال ہر وقت ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے والا بنائے اللہ تعالی محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لایا ہوا دین اس کے اندر جو بھی حکم ہے اس کے اندر صرف اور صرف خالصتاً رضائے الہی ہے اور بندہ جب اس فعل کو کرتا ہے تو صرف اور صرف یہی نیت ہونی چاہیے تو کچھ افعال ایسے ہیں کہ ان افعال کے کرنے سے صرف اور صرف ثواب ملتا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ثواب بھی ملتا ہے کچھ اور چیزیں بھی دنیا کے اندر بھی اس کی نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی رب الجلال اپنی بارگاہ کے اندر اس بندے کو سرخرو فرماتا ہے تو اس ماہ کے اندر ماہ ذوالحجہ کی 10ویں کو 11ویں کو 12ویں کو تو یہ 3 ایام ہیں قربانی کے ان ایام میں جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ کیا ہے تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں اب حضور علیہ السلام سے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا
کہ وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں جس طرح کہ آج کے کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے فکر بنائی ہوئی ہے کہ یہ قربانی نہیں ہونی چاہیے، یہ فقط صرف سراسر کے ظلم ہے، جانوروں پر، جانوروں کو ایک دن کے اندر اتنا ذبح کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح کے فرقہ پرویزیہ ہے، ان کے عقائد اور ان کے جو نظریات ہیں ان کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، ان کا نظریہ بھی ہے، انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ رب الجلال کی رضا کیسے اس سے حاصل ہو سکتی ہے، حالانکہ تم رب الجلال کے پیدا کردہ چیزوں کو تم تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو اب اس کا مقصد یہ نہ تھا، صحابہ رسول جو پوچھ رہے تھے، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جب ہم پوچھیں گے، کل کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہوگا، تو جب آج ہم حضور سے پوچھ لیں گے، ہم تو قربانیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صحابی رسول نے موقع کی مناسبت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابی رسول کا نظریہ یہ تھا تاکہ جب حضور جواب دیں گے تو جو جواب جب بعد والی امت تک پہنچے گا، بعد والے مسلمان جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہوگا ان تک جب پہنچے گا، جواب پہنچے گا حضور علیہ السلام کا، تو جب ان سے کوئی بندہ پوچھے گا کہ تم قربانی کیوں کرتے ہو، کیا وجہ ہے آخر، تو وہ بھی وہ جواب دے سکیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، جو پوچھا کہ ما هذه الاضاحی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک چیز یعنی پہلے تو کیونکہ وہ عرب تھے، عرب ساری کی ساری جو نسل تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے تھی، جتنی بھی اولاد آئی ان کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے چلتے آئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت ابیکم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ پیارے خلیل اللہ کی یہ سنت ہے کہ ان کے ساتھ اس کی نسبت ہے کیونکہ انہوں نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی، اگرچہ بعد میں آ کر اس کی جگہ قیامت والے دن جو مینڈا جنت کے اندر دیکھا جائے گا وہ جنت سے پہلے لے لایا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اسماعیل علیہ السلام نے قربان ہونا تھا، لیکن ان کی جگہ پر مینڈے کو جنتی مینڈے کو رکھ دیا گیا، اگرچہ قربان وہ ہوا لیکن قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور وہ قربانی قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی۔ فرمایا کہ سنت ابیکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نسبت تمہارے والد حضرت ابراہیم سے ہے، اور جو نسبت کا پاس رکھنے والے یہ مسلمان ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ باپ دادا کے ساتھ جس کی نسبت ہو اور وہ بھی وہ شرعی غیر شرعی نہ ہو تو اس کو وہ پھر ایجاد بھی کرتے ہیں، اس کو برقرار بھی کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، بھئی دنیا کے اندر ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ صحابی رسول کیونکہ پوچھا تھا انہوں نے کہ یہ عقد قربانی ہے کس لیے، اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے؟ پوچھا فَمَا لَنَا فِيهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اے میرے غلاموں بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی بتانا کہ اس کی جو قربانی کی جاتی ہے اس جانور کی، اس جانور کی پشت پر جتنے بال ہوں گے ان بالوں میں سے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اور تمہارے لیے ایک نیکی ہے جو قیامت والے دن تمہارے کام آئے گی۔ تو اگر بھینس کی پیٹھ پر اتنے زیادہ بال نہیں ہوتے، گائے کی پیٹھ پر اتنے بال نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر ارشاد فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ، یہ پیڑ کی جو اون ہوتی ہے کیونکہ اس کی اون زیادہ ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس حساب سے ایک بارش کے اندر کیونکہ اتنے بال آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ اس ایک بال کے صدقے سے رب الجلال تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ قیامت والے دن پھر حضور علیہ السلام کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور اچھے لیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو فرمایا کہ قربانی کے جانور قیامت والے دن تمہارے لیے پل صراط پر تمہارے لیے ذریعہ بنیں گے وہاں سے گزرنے کا۔
تمہارے لیے سواری بنیں گے. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو، لہٰذا اپنے جانور اچھے لیا کرو. تو اب یہ نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت نے اپنا خلیل بنا لیا تو صاف ظاہر ہے کہ جس کو جتنا قریب کیا جاتا ہے اس کی آزمائش کتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے قربانیاں بھی ویسے لی جاتی ہیں. جتنا بندہ پیارا ہوتا ہے وہ قربانیاں بھی زیادہ ادا کرتا ہے. ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ حیرت کے ساتھ صبح جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو کسی شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. انہوں نے اونٹ قربان کر دیے. دوسری رات پھر سوئے، پھر یہی خواب. انہوں نے فرمایا کہ شاید پھر ہو سکتا ہے کہ ویسے میرا وہم ہو، میرا گمان ہو. پھر انہوں نے اونٹ قربان کیے. تیسری رات پھر دکھایا گیا. تو پھر بعد میں جا کر جب رب العزت کی طرف سے پیغام قطعی آ گیا، پیغام قطعی آنے کے بعد کیونکہ انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں یہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور یہ بھی رب العزت کی طرف سے واحد ہوتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو تیار کروا کر یعنی وہ بیٹا جو اتنے عرصے کے بعد رب العزت سے مانگ کر جو رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اب اسی پیاری چیز کی رب العزت قربانی بھی مانگ رہا تھا. تو انہوں نے قربانی کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی پیش کر دیا. اور بیٹا بھی کیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آگے سے بیٹا اس نے یہ نہیں کہا، ایک لمحے کے لیے اس نے نہیں کہا کہ اے میرے والد، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تو میرے والد ہیں، آپ تو جاننے والے ہیں کہ کبھی کسی نے انسان کو بھی ذبح کیا، کبھی کسی نے انسان کی بھی قربانی کی، بلکہ فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جو رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے صبر کرتا ہوں. تو وہ داستان جو رب العزت کے ان پیارے بندوں نے قائم کی، تو اس کے بعد ہماری شریعت محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتاری گئی تو حضور نے فرمایا کہ قربانی کیا کرو. تو جب پوچھا گیا ماں اضاحی تو فرمایا کہ سنت ابیکم، اس سے تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور پھر تمہارے لیے بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں رب العزت کو ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. تو اب یہ قربانی کا فلسفہ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہماری ناقص عقل کام نہیں کرتی. جب ہم نے اپنے ذہنوں کو دوسری طرف دوڑانا شروع کر دیں گے اور اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ یہ ایک دن کے اندر اتنے جانوروں کو ذبح کرنا یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے آخر، لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جس رب العزت کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس رب العزت حکم کس رب العزت نے دیا، اس رب نے کہ جس نے فرمایا کہ اے بندے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ دنیا کے اندر اس جہان کے اندر ہر ایک کا رزق رب العزت پر ہے، اور فرمایا کہ اے بندے ہر ایک شے جو ہے وہ تمہارے زیر تحت ہے، تمہارے تحت ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے. تو یہ قربانی بھی ایک خدمت ہے کہ بندہ ایک جانور کو قربان کرتا ہے، جانور کو قربان کرنے کے بعد جانور کو قربانی دے دیتا ہے، اور جانور جو کچھ کھاتا ہے اس میں باقی چیزوں نے قربانی دی ہوتی ہے، نباتات ہے یا اور چیزیں ہیں، درخت ہیں، چارہ ہے، یہ بھی رب العزت کی مخلوق ہے، یا جو کچھ بھی کھلایا جاتا ہے جانوروں کو یہ بھی رب العزت کی طرف سے مخلوق ہے. تو یہ قربانی دیتے ہیں. اس کے بعد ساری قربانیاں اکٹھی ہو کر جانور کے اندر آتی ہیں، تو وہ سارا کا سارا ایک بندہ جو ہے اس کو رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے. تو اس میں فقط ایک ہی چیز ہوتی ہے، کوئی مال کھانا نہیں، گوشت کھانا اس کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ للہیت اور خلوص. رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ میرا کام، یہ میرا فعل رب العزت کو راضی ہو جائے، کیونکہ رب العزت اس کام سے راضی ہوتا ہے تو میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ رب العزت کی مجھے اس سے رضا حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا فعل ہے، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو اولین ہماری جو ترجیح ہے وہ کسی بھی شے کے لحاظ سے جب ہم نے رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کو ذبح کرنا ہو تو اس کے لحاظ سے رب العزت ایسا فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا کہ تم جب نیکی کرنا چاہتے ہو
رب الجلال کی بارگاہ میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ وہ اچھے طریقے سے ادا ہو تو فرمایا کہ حتیٰ تم پھر وہ مما تحبون، فرمایا کہ خرچ وہ کیا کرو جو تمہیں پسند ہو، خرچ وہ کیا کرو جو تمہیں پسند ہو۔ لہٰذا قربانی کے جانور بھی تو ہم نے قربانی تو کرنی ہے، اب قربانی کا حکم بھی وجوبی ہے، ہم پر واجب ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر واجب ہے، لیکن ساتھ ساتھ مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور قیامت والے دن اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ہمیں ایک ایک اجر سے نوازا جائے گا، اور اس کے خون کے جتنے قطرات ہیں رب الجلال ان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن رب الجلال ان کو بطور سواری کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا کہ اے بندے قیامت والے دن اب تو آ گیا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس جانور کو تم نے ذبح کیا تھا رب الجلال کی رضا کے لیے، تو اب اسی پر سوار ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اب یہ سارے معاملات تو ہیں، ہر سال ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ قربانی کی قبول اس وقت ہوگی کہ جب ہم شریعت کو سامنے رکھیں گے، جب شریعت کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، شریعت کو فالو کر کے ذبح کرنے سے لے کر تقسیم کرنے تک، اور تقسیم کرنے کے بعد سے لے کر کھانے پکانے تک اگر ہم شریعت کا لحاظ رکھیں گے تو اس وقت ہی خالصتاً رب الجلال کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوگی۔ ورنہ اگر فقط ہم صرف جانور لے کے آئیں، لوگوں کو دکھائیں بھی صحیح، نمائش بھی کرائیں، لیکن ہمارا شرعی طریقہ بھی نہ ہو اس کو ذبح کرنے کا، ذبح کرنے کے بعد اس کو تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ نہ ہو، تو پھر کیا رب الجلال کی کیسے ہمیں رضا حاصل ہوگی؟ تو سب سے پہلے ہمیں مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ ان مسائل میں سے کچھ مسائل، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، خلاصتاً میں بیان کرتا جاؤں گا کہ آپ ہر سال یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ رب الجلال کی بارگاہ میں جو کچھ بھی قربانی کیا جائے، رب الجلال کی بارگاہ میں جو بھی کام نیکی کا کیا جائے، رب الجلال کی بارگاہ میں جو قربان تم کرنا چاہتے ہو تو وہ قربان کرو جو تمہیں پسند ہو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے۔ جب تم رب الجلال کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرو گے، اور جو تمہارا پسندیدہ ہے رب الجلال کی بارگاہ میں جب تم اس کو قربان کرو گے تو رب الجلال تم سے زیادہ راضی ہوگا، اور جب راضی ہوگا تو یہ شکران کی بھی علامت ہے اور شکر کی علامت ہے۔ رب الجلال فرماتا ہے لیکن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں دگنا چگنا عطا فرماؤں گا۔ تو جانور جو نہیں ذبح کرنے چاہیے، ذبح تو وہ ہو کہ جو اچھا ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو اور تندرست ہو، لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جو پاگل ہے، پاگل جانور، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جانور پاگل کہ جو یعنی مجنو، جس طرح کچھ بکرے ہوتے ہیں، کچھ جانور ہوتے ہیں جن کو مجنو کہا جاتا ہے، لیکن وہ جانور مجنو بھی ہو، ساتھ ساتھ اگر چارہ کھا لیتا ہو تو اس کی قربانی کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ جنون کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتا، یعنی چارہ نہیں کھا سکتا، تو اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب اس میں یہ عیب پایا جا رہا ہے، یا پھر وہ جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں کے اندر اتنا مغز ہی نہ ہو، ہڈیوں کے اندر مغز نہ ہو، کیونکہ ہڈیوں کے اندر جب گودا نہیں ہوگا، مغز نہیں ہوگا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ چل کے نہیں جا سکے گا، وہ بالکل لڑکھڑائے گا اور چل کر نہیں جا سکے گا، دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، تو اس وجہ سے یعنی یہ وہ تمام چیزیں جو عیب شمار کی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لحاظ سے شریعت فرماتی ہے کہ ان جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ ہر سال جو ہیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور یہ نہیں کرنی۔ اب بالخصوص کچھ شکیں ہیں مسائل کی، وہ بھی آپ ضرور سن لیں تاکہ آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر اچانک آپ کے سامنے، پہلے تو یہ ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو، رب الجلال سے دعا ہے کہ تازہ جانور ہو آپ کا، اور سارے حصے دار بھی اچھے ہوں، اور بد مذہب میں ان میں سے کوئی نہ ہو، اور سارے دیندار ہوں، تو پھر یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف شریعت کو فالو کریں، شریعت کو دیکھیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جو حصے والا ہوتا ہے نا، اس حصے والے جانور کے اندر کچھ افراد آ چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک نہیں آتے، یعنی کچھ لوگ ابھی تک گھر میں ہی ہوتے ہیں، تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یا جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔
تو اس لحاظ سے پوچھا جاتا ہے کہ یا پھر لوگوں کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک 7واں بندہ نہیں آئے گا یا 2 بندے جو رہتے ہیں وہ نہیں آئے گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے شریعت فرماتی ہے کہ اگر انہوں نے اشتراها بنیت الاضحیہ، اگر کسی بندے نے جانور کو نیکی کرنے کے لحاظ سے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت کے ساتھ خریدا ہو لیکن اس کے بعد ابھی تک اس نے اجازت نہ دی تھی، کسی اور نے اس کو ذبح کر دیا، جب ذبح کر دیا تو فرمایا کہ اب اگر فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، اب جب اس کو ذبح کیا ہوا گوشت دیا گیا اور اس نے لے لیا تو گویا کہ اس کی طرف سے یہ دلالت پائی گئی، دلالتاً اجازت پائی گئی، صراحتاً اگرچہ اس نے نہ کہا۔ ویسے تو اگر صاحب مال جو کھڑے ہیں وہاں پر جو بھائی وال ہیں ان سے اجازت لینی چاہیے، یعنی صراحت بھی کرتے ہیں وہ جانور پر کہ ہماری طرف سے بھی اجازت ہے، اور جو کسائی ہے یا جو بھی ان میں سے ذبح کرنے والا ہو جس کو طریقہ آتا ہو وہ جب ذبح کرنے لگے تو سارے کہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پر موجود اور وہ صرف اور صرف اس کی طرف سے اجازت اگرچہ صراحتاً پائی جائے، اس سے فون پر پوچھ لیں یا پیغام بھجوا دیں، یا اس کے علاوہ اگر دلالتاً بھی اگر اس کی اجازت پائی جاتی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے اس جانور کو ذبح کرنے کے اندر۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بکرا یا کوئی جانور زخمی ہو جاتا ہے اور زخمی ہونے کے بعد اس پر کوئی گلٹی بن جاتی ہے، یعنی زخمی ہوا، زخمی ہونے کے بعد اس کا زخم تو بھر گیا، لیکن زخم بھرنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ بالکل بھر گیا اور نظر کچھ نہیں آتا تو وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اس پر گلٹی جی بن گئی، گلٹی سی بن گئی، تھوڑا سا داغ پڑ گیا اور جو سامنے نظر بھی آتا ہے تو اس کے حوالے سے شریعت فرماتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، مطلب یہ کہ عید سے پہلے کچھ دوائیاں لگا کر اگر وہ ختم ہو سکتا ہے تو ختم ہو جائے، لیکن اگر اس پر گلٹی ہے تو پھر یہ جائز تو ہے لیکن کراہت ہے اس میں، یعنی مکروہ ہے۔ کیونکہ اس میں تھوڑا سا عیب پایا گیا، لیکن ایسا مکروہ نہیں ہے کہ قربانی بھی نہ ہو سکے، قربانی بہر صورت ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی کراہت کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے بد مذہب کا، یعنی اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سنیے کہ 7 حصے والے تھے ایک بڑے جانور کے اندر، تو 7 حصے والوں میں سے ہر ایک بندے نے نیت یہ کی ہوئی تھی کہ میں رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ ایسا تھا کہ اس کی نیت فقط گوشت کی تھی کہ میں قربانی کر رہا ہوں، تو نیت کیا ہے میری، میں نے حصہ کیوں ڈالا ہے تاکہ مجھے گوشت مل جائے گا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کیونکہ قربانی نام ہے رب ذوالجلال کی رضا کا، رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر قربان کیا جاتا ہے جو بھی جانور ہو، تو اگر ان 7 حصے والوں میں سے ایک بندے نے بھی یہ نیت کی ہو، ایک بندے نے بھی نیت کی ہو کہ میں فقط قربانی کر رہا ہوں، تو میری نیت یہ ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں 12,000 یا 15,000 یا 20,000 جو بھی چل رہا ہو، جو بھی اس جانور کا حصہ بنتا ہو، تو صرف اور صرف جانور میں حصہ ڈالا فقط گوشت کی خاطر، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس ایک کی بری نیت کی وجہ سے سب کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر گوشت تو آنا ہی ہے، گوشت ہمارے پاس ہی رہے گا، لیکن نیت کیا کرنی ہے، فقط رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر میں یہ قربان کر رہا ہوں اور سنت ابراہیمی سمجھ کر یہ رضا کر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانی دے رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام کا چونکہ حکم ہے، دین کا حکم ہے، اس وجہ سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں، تو پھر سب کی جائز ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا آیا کہ جس نے نیت یہ کی تھی کہ میں صرف اور صرف گوشت کی خاطر قربانی کر رہا ہوں، تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے جب قربانی کی جائے تو وہاں پر جو سمجھدار بندہ ہو، سمجھدار تو سب ہوتے ہیں، کوئی بھی مطلب ہے کہ وہاں پر مجنون نہیں ہوتا، پاگل نہیں ہوتا، لیکن ایک بار وہاں پر سمجھانے کی ضرورت یہ ہے کہ سارے کے سارے اگر یہ اجازت دے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کی رضا کی بھی نیت کر لیں کہ ہم یہ جانور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر۔ اب یہ ایک مسئلہ تھا کہ بندہ مسلمان بھی ہے، بندے کا عقیدہ بھی درست ہے، لیکن فقط ایک غلطی، کون سی، نیت کی۔ وہ نیت کیا ہے، فقط گوشت کی خاطر، کہ میں گوشت کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ بندہ جس کا عقیدہ ہی ڈیمیج ہے، جو عقیدے کے لحاظ سے پورا نہیں ہے، یعنی دین نام ہے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، رب ذوالجلال کے محبوب کی فرمانی کا، فرما برداری کا، اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کا۔
تو اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو صرف گوشت کی نیت کرے تو اس کی قربانی ناجائز ہو جائے، بلکہ اس کی وجہ سے سارے جو باقی 6 حصے بچ چکے ہیں سب کی قربانی ناجائز ہو جائے۔ تو اگر کوئی بندہ عقیدہ یہ رکھتا ہو جو ضروریات دین سے ٹکراتا ہو، عقیدہ اس کا کوئی ایسا ہو کہ جو رب الجلال کے دین سے، رب الجلال کے قرآن سے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتا ہو، اور اس کی وجہ سے وہ ضروریات مذہب کا منکر بنتا ہو یا ضروریات دین کا منکر بنتا ہو، یعنی حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا وہ انکار کرتا ہو، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں ختم نبوت کا انکار کرتا ہو، یا حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ وہ یاریاں لگاتا ہو، یا گستاخوں کو صحیح سمجھتا ہو، یا پھر حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کو رب الجلال نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا اور جن کے بارے میں رب الجلال صاحب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ رب الجلال نے ان تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں مرتد والا عقیدہ رکھتا ہو کہ معاذ اللہ وہ مرتد تھے، وہ کافر تھے، یا ان کے بارے میں لعن طعن کرتا ہو، تو یقین مانیے باتیں سخت ہیں لیکن کام آئیں گی آپ کے۔ قیامت والے دن ہم نے رب الجلال کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور یہ دوستی کام نہیں آئے گی۔ دوستی ہو تو فقط رب الجلال کی خاطر، اگر دشمنی ہو تو فقط رب الجلال کی خاطر۔ اگرچہ کوئی رشتہ دار ہے لیکن بد مذہب ہے، اگرچہ کوئی بھائی ہے بد مذہب ہے، اگرچہ جو کچھ مرضی ہے لیکن بد مذہب ہے، تو اس سے اگر تم یاری لگاؤ گے یہ تو ویسے ہی ظاہر قاتل ہے، لیکن اگر اس کا درمیان میں حصہ آ گیا، ایک بھی حصہ آ جائے، ایک بندہ جو صحیح العقیدہ ہے فقط نیت کے بگاڑ سے اگر قربانی سب کی ناجائز ہو جاتی ہے، تو جس کا دین ہی درست نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے شاعر کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، تو یقین مانیے کوئی ایسا بندہ جو صحابہ کے بارے میں طعن کرتا ہو تو نہ تو قربانی اس کی وجہ سے جائز ہوگی، یا پھر رب الجلال کے قرآن کو نہ مانتا ہو، رب الجلال کے لائے ہوئے دین کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے ہوئے دین کو وہ کامل دین نہ سمجھتا ہو، بلکہ وہ یہ نظریہ رکھتا ہو کہ بعد میں حضرت مہدی آئیں گے اور وہ آ کر دین مکمل کریں گے معاذ اللہ۔ اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو ہرگز قربانی کے اندر داخل نہ ہونے دیجیے۔ رشتہ داری اپنی جگہ، بھائی چارہ اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی فقط رب الجلال کی رضا کی خاطر ہو اور رب الجلال کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ جانے اور آپ کی سواری کے لیے وہاں پر حاضر ہو جائے، تو پھر آپ کو یہ اپنانا پڑے گا کہ آپ کے 7 حصوں میں کوئی بھی بد مذہب نہ ہو، کوئی بھی بد دین نہ ہو، کوئی بھی رافضی نہ ہو، کوئی بھی خارجی نہ ہو، کوئی بھی دیوبندی نہ ہو، یعنی ہر دیوبندی، ہر رافضی، ہر وہ بندہ کہ جو دین کے لحاظ سے اپنے آپ کو بگاڑ کر اس نے رکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو دعا ہے کہ رب الجلال اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور آپ بھی دعا کیجئے، اس کو سمجھائیے۔ لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کیجئے، کیونکہ رب الجلال صاحب فرماتا ہے کہ اگر وہ بندے جن کو رب الجلال کے دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو رب الجلال فرماتا ہے کہ اگر تم ان کے پاس بیٹھتے ہو، شیطان نے تمہیں بھلا کر ان کے پاس بٹھا بھی دیا، تو فرمایا کہ بعد ذکر مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ فلا تقعد بعد ذکر، جب تمہیں یاد آ جائے کہ یہ ظالم ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ خارجی ہیں، تو ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ وہاں پر تو بیٹھنے سے ممانعت ہے، تو قربانی کا حصہ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ لہذا بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچئے کہ اگر ایک بندہ صحیح عقیدہ بھی ہو، دین والا بھی ہو، دیندار بھی ہو، فقط گوشت کی نیت سے، ایک فاسد نیت کی وجہ سے اگر ساروں کا حصہ برباد ہو سکتا ہے، تو پھر ایک بد دین کی وجہ سے، بد مذہب کی وجہ سے، یا دین کے اندر کچھ تحریف کرنے والے کی وجہ سے سب کا حصہ خراب ہو جائے گا۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کی قربانی جائز ہو اور رب الجلال کی بارگاہ میں مقبول ہو اور قیامت والے دن رب الجلال کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں، تو یقیناً آپ کو اس بات